الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ و رسول عربی پر یقین کامل رکھتے ہیں، یعنی دولت ایمان سے مالا مال ہیں، اور جو موسیٰ کے ماننے والے یہود ہیں، اور جو عیسائیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو کوئی بھی صابی یعنی فرشتہ یا ستارہ پرست یا لا مذہبیت اپنائے ہوئے ہیں، یعنی کوئی کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی اللہ کی مان کر چلے اور روز آخر کے احتساب کو دل سے تسلیم کرے گا، اور پھر اس نے اعمال صالح کی انجام دہی میں اپنی قوت بشری پوری طرح صرف کی، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ان اعمال کا اچھا خاصا معاوضہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور یہ ان کے خیر الامور کا ہی حاصل ہوگا کہ نہ تو وہ کسی خسارے کے اندیشے میں شوریدہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کے چہروں پر اداسی و مایوسی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ کیفیت بھولے تو نہیں ہو جب ہم نے تمہاری شرارت کی پکڑ میں تم پر کوہ طور لا کھڑا کیا، اور ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی کہ گویا پہاڑ تم پر آ گرے گا، اور تم سے توریت پر عمل کرنے کا میثاق واثق لیا، اور سختی سے تاکید کی کہ جو کتاب رشد و ہدایت ہم نے تمہیں بخشی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر اس کی تعلیمات پر پابندی سے کاربند رہو، اور جو احکام و قوانین اس میں درج ہیں اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تاکہ انجام سیاہکاری کی ہولناکیوں سے محفوظ رہ سکو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر باوجود اس سخت انتباہ کے تم اپنے عہد سے پھر گئے، تمہاری اس بدعہدی پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تمہاری اس روح گردانی کے سبب تمہارا انجام تباہ کن اثرات کی لپیٹ میں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے یوم سبت سے متعلق احکامات سے سرکشی میں مبتلا ہو کر قانون شکنی کی تھی، یعنی ہفتے کے دن جب مچھلی کے شکار بلکہ
ہر طرح کے دنیاوی کام کو ترک کر کے عبادت کرنا تھی، تو انہوں نے حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا، تو ہم نے بھی ان کے بارے میں یہ فرمان جاری کر دیا کہ اب سے تم اپنی ظاہری حیت و اوصاف میں بندر بن جاؤ، اور اس حال میں رہو کہ تمہیں ہر سو دھتکارا جائے۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام رسوائی کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے درس عبرت بنا دیا، اور جو لوگ پاک سرشت و پیکر خشیت الہی ہیں ان کے لیے وعظ و نصیحت کا ایک باب ترتیب دے دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم میں گاؤ پرستی کے پھیلتے مرض سے نجات اور ایک قضیے کو مٹانے کے لیے ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تاکہ معاملات فیصل ہو سکیں، چونکہ ان کے دلوں میں پوری طرح ایمان نے اپنی جگہ نہ بنائی تھی، سو وہ ٹال مٹول سے کام لے کر کہنے لگے کہ تم ہم سے تمسخر کی روش کیوں اختیار کرتے ہو؟ یہ سن کر موسیٰ کچھ یوں گویا ہوئے کہ میں اس علت سے اللہ کی پناہ کا طلبگار ہوں کہ جاہلانہ اور گمراہ کن طرز عمل اختیار کروں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے حکم الہی پر فی الفور عمل کرنے کی بجائے حیل و حجت سے کام لیا اور ہمارے پیغمبر سے بحث میں الجھ گئے، کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ اس گائے کی مائیت تفصیل سے بیان کرے۔ آپ نے اللہ کی رضا سے ارشاد فرمایا کہ سنو، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو ضعیف العمر نہ ہو اور نہ ہی بچیا، بلکہ اسے اوسط عمر سے قریب تر ہونا چاہیے۔ اب جب کہ تم تفصیل جان چکے ہو تو جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں تاخیر نہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ اب کی بار یہ دعا کیجیے کہ اللہ اس کی رنگت سے متعلق بھی شکوک و شبہات دور کر کے
ہم سے واضح بیان کر دے کہ کیسا اس کا رنگ ہو۔ تو موسیٰ نے ہماری ہدایت پر ان سے فرمایا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور رنگت میں ایسی شوخی ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ یہاں تک بھی انہوں نے بس نہ کی بلکہ مزید سوالات کرنے شروع کر دیے، اور وہ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے التجا کریں کہ وہ ہم پر مزید حقائق آشکارا کرے اور بتائے کہ اس میں اور کون سی خصوصیات ہوں۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، یعنی ہماری نظر میں تو معاملہ اب بھی مشکوک ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو مزید وضاحت سے ہمیں ٹھیک ٹھیک رہنمائی میسر آ جائے گی۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمان جاری کیا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے نہ تو خدمت لی جاتی ہو اور نہ تو زمین میں ہل چلانے کی محنت میں استعمال ہو، اور نہ کبھی کھیتی کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے اس کی مدد کی لی گئی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، تندرست ہو اور ہر داغ سے پاک ہو۔ بالآخر قوم موسیٰ کے یہ لوگ ٹالنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد مجبوراً کہنے لگے کہ ہاں، اب آپ نے سب باتیں درست اور واضح کر دی۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے چار و ناچار ہمارا حکم مان ہی لیا اور مطلوبہ گائے کو ذبح کر دیا۔